جی علیکم السلام میرے علیکم تمام میرے تمام کو وعلیکم السلام بیٹا. جی سر، میرا جی نام سر، ارا میرا مشتاق نام ہے میرا مشتاق ہے جی اور آج ہم لائیو اور ہیں آج ہم فیس لائیو بک ہیں اور فیس لنکڈ ان بک پر. لنکڈ ان پر. تو میں اپنے تو میں تمام دیکھنے اپنے والوں کو تمام یہ دیکھنے بتاتی والوں کو یہ چلوں کہ بتاتی جیسے چلوں آپ سب کہ جیسے جانتے آپ ہیں سب جانتے ہیں کہ میرا ایک کہ گلوبل شو میرا ایک ہے جس گلوبل کا شو نام ہے ہے جس دا کا نام انسائٹس ہے دا فیئر، انسائٹ فیئر، جہاں پر میں نئے جہاں نئے پر میں نئے مہمانوں نئے کو مہمانوں بلاتی کو ہوں اور بلاتی ان کے ہوں اور تجربات ان سے کے سیکھتی تجربات ہوں، سے ان سے سیکھتی ہوں، ان سوالات سے کرتی ہوں سوالات کرتی ہوں اور یہ تمام اور یہ تجربات میں تمام آپ تک تجربات میں پہنچاتی آپ تک ہوں. پہنچاتی ہوں. تو اسی تو سلسلے کی اسی ایک کڑی سلسلے کی میں ایک کڑی میں میرے ساتھ ایک میرے بہت ساتھ ایک معزز بہت مہمان معزز آئے ہیں مہمان آئے ہیں جن کا نام ہے جن کا سر نام ہے کمال سر بخشی کمال بخشی اور ان کا تعلق اور ان کا کراچی سے تعلق ہے. کراچی سے ہے. تو آج میں تو یہ چاہوں آج گی میں کہ یہ ہم ان چاہوں کے گی کہ ہم ان تجربات کے سے سیکھیں، تجربات سے ان سے سیکھیں، ان سوالات سے کریں سوالات کریں اور ہم اور سب کو جو ہم ہے سب کو جو سیکھنے کے ہے لیے ایک نیا سیکھنے کے لیے راستہ ایک نیا دکھائیں. راستہ دکھائیں. تو سر تو کمال میں سر آپ کو کمال خوش میں آپ آمدید کو خوش کہتی ہوں آمدید کہتی ہوں اور اب میں اور یہ آپ سے اب میں یہ ریکویسٹ آپ سے کروں گی ریکویسٹ کہ کروں گی آپ کہ تمام آپ دیکھنے تمام والوں کو اپنا دیکھنے کو تعارف اپنا کروائیے. تعارف کروائیے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. بس میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، تھوڑی آپ کی آواز سلو ہے، اس کو ذرا سا بڑھا دیں تاکہ مجھے اور آسانی ہو جائے. میں انسان میں بہت یعنی ہیومر والا آدمی ہوں. میرا نام کمال احمد بخشی ہے اور میں 70+ میری ایج ہے اور میں بہت خوش ہو کر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. The main thing which is in my mind is I want to share my all the experiences, plus and minuses, and what I have done in my life to achieve the goal of goodness. میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری آدمی نہیں ہوں، نہ میں بہت بڑا ایجوکیشن ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہوں جس میں تعلیم اور تربیت دونوں حاصل کی. اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اپنا بلب فیوز ہونے سے پہلے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آسانی والا راستہ بتاؤں اور یہ بتاؤں کہ ان کو صحیح معنوں میں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. سر بہت سر شکریہ. بہت شکریہ. تو میں تو آپ میں سے آپ سوالات سے کا سوالات سلسلہ کا شروع سلسلہ کرتی ہوں. شروع کرتی ہوں. کیا آپ کو میری کیا آواز آپ کو آ میری رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں بات کرنے سے پہلے، دیکھیں میں اس ٹائپ کا آدمی ہوں. آئی ول نیور سے رانگ اباؤٹ مائی سیلف اور اینی تھنگ ایلس. میں جو بات ہوگی حق اور اس کی بات کروں گا. نہ مجھے آپ کے سامنے کوئی جاوید میاداد بننا ہے، نہ شاہد افرادی بننا ہے، نہ دلیپ کمار بننا ہے. میں یہاں آپ کو یا کسی کو بھی امپریس کرنے نہیں آیا. میں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا وہ یہی ہے کہ جو تمہارے پاس علم ہو وہ پھیلاؤ. میری اس وقت ایج چونکہ 70+ ہے. میں اپنی آگے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کروں گا، محنت کروں گا. اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا تاریخ کا، جغرافی کا، فلموں کا، کرکٹ کا، اسپورٹس کا، anything you want to know, and if you have any confusion, and plus وہ جو آج کل سب سے امپورٹنٹ ہے، ہاؤ ٹو میک منی. ہر تیسرا آدمی چاہ رہا ہے کہ میری پیسے کی جو گڈیاں ہیں وہ بڑھ جائیں اور میں پیسے والا ہو جاؤں. اس کا بھی آنسر ہے میرے پاس. اب آپ شروع کریں. تھینک یو ویری مچ. جی سر بہت شکریہ. جی سر تو بہت میرا شکریہ. سوال جو ہے میرا اسی سے سوال جو ریلیٹڈ ہے ہے اسی جو سے کہ ہمارے ریلیٹڈ ہے معاشرے جو کا کہ سب سے ہمارے بڑا معاشرے کا سوال ہے، سب سے بڑا سوال ہے. اور وہ یہ ہے اور کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشی ہمارے مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں کہ ہم جو ہیں کہ وہ ہم جو ہیں وہ مہنگائی سے جکڑے مہنگائی ہوئے سے ہیں جکڑے ہوئے ہیں اور جو اور ہے ہمارا جو جو ہے ہمارا مطلب جو یعنی کہ پر یعنی کیپٹا کہ پر انکم ہے وہ کیپٹا بہت انکم کم ہے وہ ہے. بہت کم ہے. تو آپ تو یہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کیا کہ جو سمجھتے ہیں چیلنج کہ جو ہم چیلنج ہم پاکستانیوں کے ساتھ پاکستانیوں ہے کے اس کی ساتھ ہے کیا اس وجہ ہے؟ کی کیا ہم ذمہ وجہ ہے؟ دار ہم ہیں، ذمہ ہمارا دار ہیں، سسٹم ذمہ ہمارا دار ہے، سسٹم ذمہ ہماری دار ہے، سوچ ذمہ ہماری دار ہے، سوچ ذمہ یا دار ہے، ہماری یا عادتیں اور ہماری ہمارا عادتیں اور رویہ ذمہ ہمارا دار ہے؟ رویہ ہم اس ذمہ کو دار کیسے ہے. ہم ٹھیک اس کر کو کیسے سکتے ہیں؟ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلی ہم یہ سمجھ لیں کہ مہنگائی کس چیز کا نام ہے. مہنگائی کے بارے میں جو میں نے سمجھا ہے وہی میں آپ کو بتاؤں گا. مہنگائی کوئی چیز نہیں ہے. میری کتاب میں مہنگائی نہیں ہے. مہنگائی دیکھیے انگریز کو ہم سمجھتے ہیں کہ خوشحال ہیں اور ہر فیملی کو ہنستا گاتا پیتا ہوا اور ناچتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ ان کو دنیا کی چیزوں کا زیادہ پتہ ہے. ہم میں ہمارے 99 یا 95% لوگوں کو
ابھی تک انگلش کا ورڈ ڈپریسیشن نہیں معلوم. اس کو یہی نہیں معلوم کہ اگر آج 28 تاریخ ہے اور میری جیب میں 1000 روپے کا نوٹ ہے تو 2026 میں 2027 میں یہ جیب میں رکھتے ہی 800 کا ہو جائے گا. کیونکہ بیکاز وی ڈونٹ ہیو دی اویئرنیس. ہمیں لوگوں کو بتایا نہیں گیا کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ گھٹنے والی چیز ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی کسی بلا کا نام نہیں ہے. ہم نے صرف یہ فیشن بنا لیا ہے, ڈرائنگ روم کا ایک ڈسکشن کر لیا ہے, ہاں بھائی بہت مہنگائی ہے. یہ دیکھیں میں بھی کاروباری ہوں اور آپ کی دعاؤں سے میں 4th جنریشن کاروباری ہوں. میرے باپ, ان کے باپ, ان کے باپ, ان کے باپ, ہم ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. اور میں آپ کو کاروبار کی ایک ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ کاروبار کیسے کرتے ہیں, اس کو کیسے بڑھاتے ہیں اور وہ گھٹتا کیوں ہے, اس میں نقصان کیوں ہوتا ہے. اچھا, اب ہم آ جائیں مہنگائی پہ. جب کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے نا ہمیں اس سے منسلک رکھنا چاہیے اور ٹائم بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ میں یہاں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا, میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں. میں تو ہم آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں کہ دیکھیے پھر ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کیا چیز ہے. مہنگائی اس چیز کا نام ہے, جہاں تک میں سمجھا ہوں, بجٹ. میری تنخواہ 10,000 روپے ہے, میری خرچہ 12,000 ہے. میری کاروبار کی سیل جو ہے وہ 10,000 ہے اور میں نے اپنے حساب سے نخرے پالے ہوئے ہیں 12,000 ہے. اب ہمیں یہ بھی اتنی بھی سمجھ اور عقل اور ہمارے اندر فہم نہیں ہے کہ ہم بجٹ کو کس طرح آڈٹ کریں, کس طرح اس کو ہم اپ ٹو ڈیٹ کریں اور کس طرح کریں. مثال کے طور پہ ہمارے 10,000 روپے کی انکم ہے یا 20,000 روپے کی انکم ہے تو ہم اپنے ایکسپینسز کنٹرول کریں. بیٹا میں آپ کو بتاؤں, آج سے کوئی 20 سال پہلے میں ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا. وہاں ایک, اس زمانے میں وہ 80 سال کی تھی اور وہ اپنے کسی سہیلی سے برابر میں بات کر رہی تھی اور مجھے سن کے ہنسی آ رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی بیٹا تمہیں کیا معلوم, ہمارے زمانے میں تو سیمنٹ کا بلاک جو تھا وہ 2.5 روپے کا ہوتا تھا. اب میں ہنسا, میں نے کہا یار دیکھو 2.5 روپے کا ہوتا تھا اور آج کتنے کا ہے. تو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اسی طرح میں جب نیا جوان ہوا, بڑا ہوا, تو مجھ سے لوگ پوچھتے تھے تو میں ان کو بڑی زور سے بتاتا تھا, بڑا سینہ چوڑا کر کے, یار میں نے تو 1 روپے کی 16 پوریاں کھائی ہوئی ہیں, 1 روپے کے 16 سموسے کھائے ہوئے ہیں. اور اٹ ہیز ہیپنڈ, آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یور فیری ٹیل, میں کوئی پریوں کی کہانی نہیں سنا رہا آپ کو. لیکن بہت دفعہ جب میں کاروبار میں اور لوگوں میں شادی میں ملنے میں یہ کہتا تھا تو ایک ہمارے نام تھا ان کا جمیل صاحب, وہ مجھ سے بھی بہت زیادہ سمجھدار تھے, میں تو سر ایوریج سمجھدار ہوں. اس نے مجھے مذاق میں, میرا دوست بھی تھا, گوٹیا یار بھی تھا, اس نے میرے کنپٹی پہ ایک زور سے چاٹا مارا. اس نے کہا کمال میاں تم شکل سے بھی بدھو لگتے ہو اور بات بھی تم بدھو کرتے ہو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ یہ تم نے 1 روپے کی 16 پوری کے بارے میں اپنے بچے کو بتا رہے تھے, تم پاگل ہو. میں نے کہا کیوں پاگل ہے, تم کو تو بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ کرا, ہم نے یہ کرا. کہنے کہ بھائی یہ مت سوچو کہ تم نے 1 روپے کی 16 پوریاں کھائی ہے, اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا بیٹا 16 روپے کا 1 سموسا کھا رہا ہے. آج کون سی روٹی 16 روپے سے کم ہے؟ تو میری بھی عقل آ گئی کہ دیکھیے یہ سب باتیں جو ہے نا یہ ٹائم کلنگ ہوتی ہیں, کہ جو ہم بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں ڈسکشن کرنا یا جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, ٹائم کلنگ نہیں کرنی چاہیے. اب بات یہ ہوئی, اب اس میں 2 امپورٹنٹ باتیں ہیں پریکٹیکلی, ایسی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہم اپنے بجٹ سے دیکھیں نا. آپ یہ بتائیں میرے پاس کوئی خاتون آتی ہے کہ کمال صاحب میری بیٹی کی شادی ہے تو مجھے وہ پیسے چاہیے. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی بیٹی ہے نا تمہاری, آج تو پیدا نہیں ہوئی, 16 سال پہلے پیدا ہوئی تھی. اگر آپ اس وقت سے اس سبجیکٹ میں اس میں بچاتے پیسے, اس مد میں پیسے بچاتے تو آج آپ کے پاس وہ پیسے جمع ہو, چاہے وہ بینک میں جمع کرتے, چاہے وہ اپنے پاس جمع کرتے. تو اس کو کہتے ہیں بجٹنگ. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں جو ماسی ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے, اس کے بھی تو بیوی بچے ہیں, اس کی بھی تو بیماری ہے. یا میں خود اپنے آپ کو میں اپنی مثال دیتا ہوں, جس مارکیٹ میں کام کرتا ہوں, میرے اللہ نے اپنی دکان دی ہوئی ہے,
اور میری اور دکانیں بھی ہیں. اس میں ایک چنے والا آتا ہے, اس کو 20 سال ہو گئے چنے کھلاتا ہے سب کو, 10 روپے کے 5 روپے کے, پہلے 2 روپے کے تھے ہمارے زمانے میں, 1 روپے کا تھا, اب وہ 10 روپے کا ہو گیا. میں ہی کبھی کبھی سوچتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یار یہ 10 روپے کے چنے بیچ کے سارا دن کیا کماتا ہوگا, کہ اس کو الیکٹرک کا بل بھی دینا ہے, بجلی کے بغیر تو گھر نہیں ہے, ایک کو دودھ بھی دینا ہے, اس کو صبح کا ناشتہ بھی دینا ہے, اس کو گھر کا کھانا بھی دینا ہے, اس کو ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو ہڈن ہے. تو وہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ وہ اس طرح پورا ہوتا ہے کہ اس نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ میں اس نظام سے یہ کام کروں گا, یہ نہیں کام کروں گا. وہ انپروڈکٹیو کام نہیں کرتا ہوا. تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کی, اگر مہنگائی ہے نا تو کنٹرول یور ایکسپینسز. آپ بیسک چیزیں کریں, کوئی بات نہیں, تھوڑے دن کے لیے آپ اپنے چیزوں کو پریویل کر لیں, اور اپنے آپ کو, جس کو کہتے ہیں نا اپنا انڈر والا مارنا, پتا مارنا, تھوڑے دن کے لیے اپنے ایکسپینسز کو ہینڈ بریک لگا دیں, اور اتنا ہی خرچ کریں جتنی آپ کی ان پٹ ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی کشتی میں اگر ہم اس کی سائز کے حساب سے زیادہ وزن ڈالیں گے تو وہ ڈوب جائے گی. تو اٹ از اے ویری کامن فینومینا. ایک بات تو یہ ہو گئی نا کہ بیٹا اپنا بجٹ, ہر آدمی اپنا بجٹ, چاہے وہ 1 لاکھ روپے سیلری لے رہا ہے, چاہے وہ 50,000 لے رہا ہے, چاہے وہ 10,000 لے رہا ہے, ہر دنیا میں ہر وقت ہر قسم کے طبقے کے لوگ رہتے ہیں, آپ سے بھی کم رہتے ہیں. ایک ایسا بھی مزدور ہے جو صبح اٹھتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں صبح رات کو ناشتہ کروں گا نہیں کروں گا, دن میں ناشتہ کروں گا نہیں کروں گا. وہ اس ویجز کے اوپر جو 100 روپے 200 روپے 500 روپے ہو گئے, اس ویجز پہ اس کا گھر چل رہا ہے. وہ بھی تو انسان ہے نا, وہ بھی ہی از مینٹیننگ, اور اس سے ہزاروں آدمی ہیں. ایک بات. ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سیکنڈ تھنگ وچ از ویری ویری کنسیڈریبل. ہر آدمی ہاؤ ٹو جنریٹ منی. اب جہاں پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, یہ کامن بات ہے کہ ایک گھر میں کم سے کم 5 آدمی رہتے ہیں, منیمم 5 سے اوپر ہی ہوتے ہوں گے. ایک میاں بیوی, 2 بچے, ایک ابا یا ایک اماں, اگر وہ دونوں میں سے ایک مارا ہے, ورنہ 6 ہو گئے. اب کما ایک آدمی رہا ہے, ایک آدمی کی سیلری چل رہی ہے اور وہ چلا رہا ہے. اب لوگوں کی ضروریاتیں بڑھ رہی ہیں. پہلے جو بچہ دودھ شیشی پیتا تھا, اب اس کو کھانا کھانا ہے. پہلے جو روٹی نہیں کھاتا تھا, اس کو روٹی کھانی ہے. پہلے جس بڑے میاں کی میڈیسن نہیں تھی, اب اس کو میڈیسن چاہیے. کرنا ہم نے یہ ہے, اور آج ہی سے, کل نہیں آتی کبھی, آج ہی سے ہم سب اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالیں. اب 5 آدمی ہیں تو اس میں سے 2 آدمی کام کرنا شروع کریں, 2 آدمی ہیں تو 3 آدمی کام کریں. امریکہ میں, انگلینڈ میں, جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں, میرے رشتے دار بھی رہتے ہیں, میں ان کے پاس جا بھی چکا ہوں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جتنے آدمی گھر کے ممبر ہیں, دے آل ہیو ٹو ارن. جب تک وہ سب ارن نہیں کریں گے, ہم مہنگائی کو فیس نہیں کر سکیں. یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اب ہمیں ماشاءاللہ کراچی میں, پاکستان میں خواتین ورکنگ وومن ہو گئی ہیں, اور وہ اپنی طرف سے کما رہی ہیں. اب آپ دیکھیں ان کے گھر ان لوگوں سے بہتر ہے جہاں ایک آدمی کما رہا ہے. اب یہ کامن سینس کی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور ایک وقت آئے گا جب 70%, ابھی 30% ہے, 70% میاں بیوی, لڑکا لڑکی, مرد عورت, بہن بھائی سب نوکری کریں گے, کاروبار کریں گے. ابھی ہمارے عورتوں میں نوکری کی پوری شرط پوری نہیں ہوئی تو وہ کاروبار کیا کریں گی. حالانکہ آپ انڈیا میں جا کے دیکھیں 70% 80% اور خواتین کام کرتی ہیں, یا تو پڑھ لکھ کر, یا وہ جاب میں کچھ بھی کرتی ہیں. گھر میں 2 سیلری آئیں گی, 3 سیلری آئیں گی, 3 انکم آئیں گی, تو آپ کی مہنگائی کو آپ گھوسا مار سکیں گے. اور بیٹھے بیٹھے مہنگائی کے بارے میں باتیں کرنا, دس از فولش ان مائی مائنڈ. ٹھیک ہے بیٹا, اس کے علاوہ کچھ اور کوشچن ہے؟ سر آج آپ نے مجھے بہت قیمتی بات سمجھائی ہے, جس نے مجھے یہ سمجھ آیا کہ ہم نے قناعت کرنا ہے, صبر اور برداشت کرنا ہے, اور اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا ہے, اور اپنے خرچے اخراجات کو جو ہے وہ ہم نے اپنی لمٹ میں رکھنا ہے. جتنا کمائیں اس سے کم خرچ کریں. جی تو سر میرا یہ آپ سے دوسرا سوال ہے, بڑا قیمتی یہ سوال ہے
جیسے ہمارے ملک میں پاکستان میں اکثر یعنی کہ خواتین جو ہیں ان کو ان کے جو ابو ہیں یا ان کے بھائی ہیں یا جو ان کے جو شوہر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم نا کام نہ کرو، یعنی کہ جاب نہ کرو، اور بھئی یعنی کہ تم صرف گھر میں بیٹھی رہو. اور جب سر مشکل حالات آتے ہیں جس طرح کسی بچی کے ابو فوت ہو گئے اور بھئی یعنی کہ یا شوہر بیمار ہو گئے خواتین کے، تو وہ اس ٹائم پھر دوسروں کے منہ دیکھتی ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھیے کوئی اپنا بیس اور بیک گراؤنڈ بنایا ہی نہیں ہوتا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت ہی قیمتی اور خوبصورت سوال ہے، اور یہ میں یہ کہوں گا کہ دس از دا کوشچن آف ٹوڈے. آج ہم ہر تیسرے گھر میں یہی دیکھ رہے ہیں، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے اس کی وجوہات جو ہے نا، دیکھیے وجوہات کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، مگر نیملی بتا رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں آرتھوڈکس، پرانے زمانے کے خیالات. یہ جو ہمارا کراچی ہے یا ہمارا ہندوستان پاکستان ہے، اس میں ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے ہم ٹرینڈ میکر ہیں، ہم ٹرینڈ پہ چلتے ہیں. تم کون ہو؟ ہمارا ابا یہ تھا. تم کون ہو؟ تم یہ. ارے بھائی، جو اس گھر میں بیچاری کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، ان کو باہر نکلنے سے کیوں روکتے ہو؟ وہ پیسے لائیں گی تو دوائی دارو چلے گا، نمبر 1. اچھا، ان کو جو ڈر ہے نا ان کے ڈر دور کر دیں. ان کے ڈر دیکھیے ہر جگہ ہر جگہ اس میں ہر پیراگراف میں آپ کو پلس اور مائنس ملے گا. اب وہ کہتے ہیں، ان کا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ باہر جا کے عورتیں خراب ہو جاتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا اور برا دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں. جب پہلے دن اللہ کا نبی آیا تھا نا، اس وقت بھی اتنی برائی تھی کہ آج تک کبھی نہیں ہوگی نہ ہے. تو یہ ذہن بنائے، ہم خود اچھے ہو جائیں، ہمارے باپ اچھے ہو جائیں، ہمارے ماں اچھے ہو جائیں. اور ہم دیکھیے آج میں جب آپ نے کہا نا کہ میں آپ کا انٹرویو لوں گا، تو میرے دماغ میں ایک بات آئی، اور وہ بات میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں، میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتا. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ دیکھیں، اور وہ بھی نماز میں آئی، نماز اثر جو میں میرے دھیان ایک آیا کہ یار دیکھو، ایک اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں جو ہمارے چہرے پہ ہیں، جو مجھے آپ کی نظر آ رہی ہیں، آپ کو میری نظر، اور 2 آنکھیں دماغ کی ہیں. آپ میری بات ذرا سمجھیے گا، جو اصل میں ہمارے پاس 4 آنکھیں ہیں. ہم 2 آنکھیں جو ظاہری ہیں ان سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، نور ہے، ہم رنگ ڈفرینٹ کرتے ہیں، ہم آدمی کو پہچانتے ہیں، ہماری زندگی نگاہوں سے چل رہی ہے. لیکن وہ جو 2 آنکھیں ہمارے دماغ کے اندر ہیں، ہڈن ہے، ان کو ہم کھولیں. وہ کیا ہے؟ سوچ. وہ سوچ بوجھ ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہیے، اللہ میاں ہمیں اچھی سوچ بوجھ دے. اور ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اے صراط المستقیم. یہ کہنا صرف عربی کی بات نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ صرف الحمدللہ رب العالمین کہ اگر میں تفسیر لکھوں تو 70 والیوم ہوں گے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو ہسٹری ہے وہ کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے وجود میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ 2 آنکھیں ہیں جو ہمیں سجاتی ہیں. اور یہ وہ آنکھیں ان آنکھوں سے بھی زیادہ تیز ہیں کہ وہ اس سے بھی دور جائیں گی. یعنی آپ کو تو یہاں سے وہ دیوار تک نظر آ رہی ہے نا، لیکن جب آپ دماغ کی نظر سے دیکھیں گی تو دیوار کے دور جائیں گی. کس طرح؟ جب ہمارا بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ہمارا دماغ چاہیے کہ یہ بچہ پڑھ کے کیا کرے گا، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو اب کتنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، کتنا ٹائم یہ بلا وجہ ضائع کر رہا ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آج کے سیشن میں یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، کل پھر اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بس اتنی دیر لگے کہ لوگ بور نہ ہو میری باتوں سے یا آپ کے ساتھ ہے، تو ہم اس میں انٹرسٹ قائم کریں. تو میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ ہم اپنی سوچ بڑھائیں. دیکھیے جن لوگوں نے اچھا سوچ لیا نا، وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں. دنیا میں ابھی بھی میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں کہ دنیا میں بھی ابھی بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی اچھے لوگ زیادہ ہیں، لیکن برائی کی ڈرمنگ زیادہ ہوتی ہے، بینڈ زیادہ بجتا ہے، اسی لیے برائی پھیل جاتی ہے. اس کی ایک آپ کو ٹھوس مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک محلے میں، ایک ایریے میں نے باقاعدہ اس کی ریسرچ کی ہے کہ 1 لاکھ آدمی رہتا ہے یا 10,000 آدمی رہتا ہے، ٹھیک ہے، محلے میں یا ایک کچھ
کہ جو تھانہ ہے, تھانے میں 150 آدمی ہے, تو 150 آدمی 10,000 آدمی برائی, نیگیٹیوٹی, رانگ تھنگس, بےایمانیاں, بدماشیاں, گنڈا گردیاں اتنی نہیں ہے. وہ اتنی ہے کہ وہ 150 تھانے میں جو لوگ ہیں وہی کنٹرول کر رہے ہیں. نارملی تو چیزیں صحیح جا رہی ہیں نا, اب نارملٹی ہر جگہ ہوتی ہے. تو میں پھر اس بات پہ آؤں گا کہ اس کو ہم اس سیشن کو ریپیٹ کریں. سیکنڈ میں کہ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں, آپ برا تو مانیں گے اس لیے کہ آج سے پہلے آپ اندھیرے میں تھے, اب آپ سوچنا شروع کریں. میں تو آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں, آپ بچوں کو کل صبح روانہ کر دیں, نہیں. Try to understand what I'm telling you, put it in your mind and just go thinking about it. اس کے بارے میں سوچتے رہیں, کم سے کم 24 گھنٹے سوچیں. پھر میں آپ سے سوال کروں گا, آپ مجھ سے پوچھیے گا. میں آپ کو برائی کی طرف نہیں لے جا رہا, نہ میں پیغمبر ہوں کہ آپ کو اچھائی کی طرف لے جاؤں. میں تو جو اپنی زندگی کے قیمتی تجربے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جو اب ہم جب یہ لڑکی کو بچی پڑھنا جا رہی ہے اس کو پڑھائیں, پڑھنے اگر آپ کے پیسے ہیں پڑھائیں, اور اگر نہیں ہے تو اس بچی سے کہیں بھائی تو پڑھنے بھی جا اور ٹیوشن دے اور اپنے ایکسپینسز خود اٹھا. اس دن سے اس کو پتہ چلے گا روٹی اور دال کا بھاؤ. شی شوڈ انڈرسٹینڈ. اسی لیے ہر عمر کے بچے کی جو عمر دیکھ کے اس کو تربیت دیں, تعلیم دینا بہت ضروری ہے. مگر میرے بھائی جان, ہم جو یہ سب باتیں کر رہے ہیں, ہم اپنے ماں باپ, ان کی آزادی کی تربیت کے نتیجے میں باتیں کر رہے ہیں. ہم کوئی اوپر سے نہیں اترے, نہ ہم کوئی فول پروف ہیں, نہ کوئی ہم پرابلم سالور ہیں. وی آر جسٹ شیئر. اور آپ سب سے میں کہتا ہوں, میرا نمبر خاتون کے پاس ہے, میں آپ کو بھی نمبر دے دیتا ہوں. کسی بھی قسم کا پرابلم ہو, کسی بھی اکنامک پرابلم ہو, اسکولنگ پرابلم ہو, ہسٹری ہو, جغرافی ہو, پاکستان کے بارے میں ہو, کراچی کے بارے میں ہو, آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوشچن مارک ہو, چاہے وہ بے پلے کا ہو, میں آپ کو یہاں بھی دے رہا ہوں کہ آپ کو اوٹ پٹانگ آپ کے ذہن میں جو بات ہے مجھ سے کر لیں. میں یہاں ہوں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیے یہ بات ایسی ہے. جہاں تک میری دانش ہے, اور میں حق اور سچ بات کروں گا. مجھے آپ کو امپریس نہیں کرنا کہ میں آپ کو جھوٹی شان دکھانے کے لیے آپ سے کچھ بات کروں. ٹھیک ہے بیٹا, آپ بتائیں. سوری یار, میں ذرا بات لمبی کر دی, سوری, آپ ٹوک دیا کریں مجھے. نہیں سر, آپ بہت قیمتی باتیں کر رہے ہیں, اور وہ ایک فلو چل رہا ہوتا ہے بات کا, تو اس ٹائم ذہن میں بات آ رہی ہوتی ہے تو وہ سننی چاہیے. تو سر میرا آپ سے ایک سوال ہے اور کہ آج کل جو بچے ہیں, جو ہم لوگ بھی ہیں اور ہم سے اگلی نسل بھی ہے, وہ سب کہتے ہیں کہ بھی ہم ایج اسپیسیفائی کریں نا, ایج جی سر, جیسے اب میری عمر ہے, مطلب یعنی کہ 30 to 35. اس کے بعد جو بچے ہیں 25 سال کے, 20 سال کے, 15 سال کے, جو اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سب یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا دیکھ کے کہ بھی میں انٹرپرینیور بنوں گا, میں انٹرپرینیور بنوں گا, میں نے کوئی نوکری نہیں کرنی, تو میں نے پڑھنا بھی نہیں ہے, تو بھائی جو ہے نا میں نے انٹرپرینیور بننا. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم کسی کی شاگردی میں آئے بغیر, کسی کی جاب کیے بغیر, کچھ سیکھے بغیر اچانک انٹرپرینیور بن جائیں؟ تو مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ بھائی یہ کیا گھپلا گڈمٹ یہ ہوئی میں ہے آپ کو بتاؤں, میں, یہ جو میرے سمجھائیں پاس بھی مجھے. ہر دوسرا آدمی مجھے یہی سوال کرتا ہے کہ کاروبار کیسے کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, کیونکہ میں تو اسی کشتی میں پیدا ہوا ہوں نا, مچھیرے کی کشتی میں پیدا ہوا, تو میں مچھلیاں پکڑ رہا ہوں. میں دوائی والے کی پیدا ہوا, میں دوائی بیچا ہوں. اب یہ سوال, ہاؤ ٹو بیکم اے انٹرپرینیور. نمبر 1, انٹرپرینیور کا مطلب ہے بزنس مین, چھوٹا یا بڑا. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو بچے ہیں نا, وہ ان کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا, فلانا آدمی فیکٹری کا مالک ہے, فلانا آدمی چین اسٹور کا مالک ہے, فلانا آدمی یہ کر رہا ہے, فلانا میں اس بچے کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو آدمی یہاں پہنچا ہے نا, وہ اتنے دھکے کھا کے پہنچا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی محنت کر کے پہنچا ہے. اٹ از ناٹ اے نائٹ ٹائم کام نہیں ہوتا, کسی کی لاٹری نہیں کھلی ہوتی, کسی کو پرائز بانڈ نہیں ملتا, اس کو محنت کرنی ہوتی ہے. اور ابھی آپ نے اپنے بات میں اتنی پیاری بات کی ہے, وہی بات جو میرے دل کے اندر ہے, میرے دماغ کے اندر ہے. دیکھیے بیسک میں بتاؤں, انٹرپرینیور بننے سے پہلے میری 3 باتیں سن لیں. نمبر 1,
بزنس بہت اچھا ہے اور بہت برا ہے. اسی طرح نوکری بہت اچھی ہے, بری ہے. اس کے ہمارے میں آپ کو پوائنٹ گن کے بتا دوں گا کسی بھی سیشن میں کہ نوکری کے نیگیٹو پازیٹیو کیا ہیں اور انٹرپرینور کے نیگیٹو پازیٹیو کیا ہیں. نمبر 1. نمبر دوسری بات یہ کہ ہم اس بات پہ آ جائیں کہ ہمیں انٹرپرینور بننا ہے. انٹرپرینور بننے کے لیے 3 بیسک باتیں ہیں. نمبر 1, ول, آپ کا انٹرسٹ. ایک تو انٹرسٹ ہوتا ہے نا جو برین ویو کی طرح آ رہا ہے جا رہا ہے. ایک انٹرسٹ ہے کہ آپ کو دماغ میں بیٹھا ہوئی ہے کہ مجھے کاروباری کرنا ہے. ول, WILL, ول. آپ کی جب تک ول نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا. گھوڑا بھی, یہ آپ کو ایک انگلش کی پروورب بتاؤں, یو کین ٹیک دا ہارس ٹو دا ویل بٹ یو کین ناٹ میک ہم ڈرنک. آپ گھوڑے کو کنویں پہ لے جا سکتے ہیں لیکن اس کو پانی نہیں پلا سکتے. یہ وہی چیز ہے کہ اگر آپ کے ول نہیں ہے تو آپ کا باپ بھی, میرا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. نمبر 1. نمبر 2, بہت سخت محنت کرنی پڑتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, رات اور دن جیسے انگاروں پہ چلنا ہوتا نا, اس چیز کو کہتے ہیں انٹرپرینور بننا. 2. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنی آنکھیں اور کان کھول کے رکھیں کہ مجھے انٹرپرینور بننا ہے. اور جو انہوں نے خاتون نے بتایا کہ اس کا بہترین طریقہ ہے شاگردی. اس کو انگریزی میں اسسٹنس کہتے ہیں یا 100% کہتے ہیں. جب تک آپ اس کام کو سیکھیں گے نہیں, کوئی دنیا کی کتاب آپ کو نہیں سکھا سکتی. کتاب تو یہ بتا دے گی 2+2=4, لیکن ہاؤ ٹو میک 2+2=4 یہ آپ کو آپ کی محنت بتائے گی. یہ آپ کو آپ کا سے اوپر جو آدمی ہے, شاگرد ہے. اچھا, اب میں بھی لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو میڈیکل اسٹور کرنا ہے تو آپ ایک اپنے محلے کے میڈیکل اسٹور پہ چلے جائیں اور آپ پڑھ بھی رہیں اور آپ کو شوق بھی ہے. بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح جائیں. اپنے کندھے نیچے کر لیں, ایگو کو کاٹ مار دیں اور اس سے کہیں بھائی دیکھو میرے کو آگے جا کے میڈیکل اسٹور کا کام کرنا ہے, مجھے 2 گھنٹے آپ اپنی دکان پہ بیٹھے دیں, میں نہ آپ سے پیسے لوں گا نہ آپ سے پیسے دوں گا. ایک بات. اور سب سے مین چیز ہے آئی ایم اے آنیسٹ مین, آپ کا ایک پیسہ بھی میں ڈس آنیسٹی نہیں کروں گا. 2. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے سوچیں سمجھائیں گے تو کبھی آپ بھی اندھیرے میں تھے اور کبھی آپ کو بھی کسی نے ٹارچ دکھا کر یہاں لا کر بٹھایا تو میں بھی سیکھ لوں گا, تو ساری زندگی آپ کو ثواب ملے گا. یہ ایک ثواب کا پیٹرن ہو گیا. تو یہ 3 چیزیں آپ کریں گے, چاہے وہ کباب بنانا ہو تو ایسے میں آپ کو بتاؤں کراچی میں اس وقت جو نمبر 1 کبابی ہے, جس شخص کی 1 لاکھ روپے سیل پر ڈے ہے, میں نے اس کو اپنی زندگی میں کوئلے کی چولہے پر پنکھا جلتے ہوئے دیکھا. میں نام لے دوں گا, سب کو معلوم ہے, پنکھا جلتے ہوئے دیکھا. اور دس از ناٹ رانگ, آئی کین ٹیک یو. اب تو اس کا انتقال ہو گیا, اس کے بچوں کے پاس لے جاؤں گا اور بچے یہی کہیں گے کہ کمال صاحب ایز اے وٹنس صحیح بتا رہے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے, یو نیور نو. ہر آدمی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ, اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیتا ہے, وہ آگے بڑھ جاتا ہے. گاڑی میں پہیے لگانا, اپنی زندگی میں پہیے لگانے کے لیے آپ کو تو بہت محنت کرنی پڑے گی. اور یہ بھی بتا دوں, کاروبار میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ضروری ہے, لوگ پیسے کے ڈر سے کہ یار ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, میں آپ کو بغیر پیسے کے کاروبار بتاؤں گا. کبھی آپ مجھ سے پوچھیے گا, 4 کاروبار میرے پاس ابھی جیب میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس میں آپ سال 2 سال 3 سال میں آگے بڑھ جائیں گے. آپ کو پیسہ جس کو ہم سب سے فرسٹ رکھتے ہیں وہ سب سے لاسٹ ہے. 4 چیزوں میں 5ویں چیز ہے پیسہ. پیسہ اگر آپ کا ہو اور آنیسٹی نہ ہو, آپ کا ول نہ ہو, آپ کا ہارڈ ورکنگ نہ ہو, یو کین ناٹ سوئم ان دس واٹر. سر بہت یہ اچھی جواب بات آپ کو ملا ہے اس بات کا جی کہ سر, جو لوگ انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی سر, میں یہ بھی چاہتی تھی کہ سب بچے بھی دیکھیں اور وہ اس بات کو سمجھیں کہ انٹرپرینور بننا کتنا مشکل کام ہے, اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو فوکس رکھنا پڑتا ہے. میرے بیٹے, اور جو ہے پاپڑ بیلنا تو بہت پرانی مثال ہو گئی. پاپڑ تو اب بہت میکینزم آ گیا ہے, اور پکوڑے اور کچوری اور یہ تو مشین سے بنتے ہیں نا. پاپڑ بیلنا اس زمانے میں ہوتا تھا جیسے انگارے پہ چلنا.
تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کی وساطت سے اب میں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور آپ چاہیں تو کل بھی بات کر سکتی ہیں, اور ناٹ نیسیسری کسی بھی وقت سے مل سکتی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کے ویور ہیں نا, ان کو آپ یہ بتائیں کہ کمال بھائی 24 گھنٹے آپ کو سوال کا جواب دینے کو تیار ہے. نمبر 1 میرا نمبر دے دیں اور اپنا نمبر بھی دے دیں, اور ان کو بتا دیں. اس سے آپ کی ریڈرشپ بھی بڑھے گی اور لوگ بھی خوش اور مطمئن ہوں گے کہ آپ کے پاس ایک ایسا اثاثہ ہے, آ گیا ہے کہ جو ہر چیز کا جواب دے دے. میں کبھی بھی کسی قیمت پہ بھی اوور نہیں ہوں گا. وہ نہیں بتاؤں گا جو میرے سامنے سے گزرا نہیں, جو میں نے کبھی کیا نہیں. میں آپ کو کوئی شیخ چلی والی باتیں نہیں بتاؤں گا. میں یہی بتاؤں گا کہ جب تک کھیت میں کسان بیج ڈالتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا بیج اگے گا کون سا نہیں اگے گا. تو آخری جملہ میں آپ کو بول کے سوری, میں آپ کو ہر دفعہ بولا, یہ سارے بچے جو انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں غور سے سنیں. انگلش میں ہے بیٹا, دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. آپ کو کامیابی کے لیے کوئی پتلی گلی نہیں ملے گی. کامیابی کرنی ہے, پائیداری کامیابی, ایک دن کی کامیابی نہیں, ڈیوریبلٹی, ہمیشہ کے لیے. اگر آپ کو کامیابی کرنی ہے, اور کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ کامیابی پیسے کا نام نہیں ہے, کامیابی سیٹسفیکشن کا نام ہے. The way you satisfy yourself to get the thing. پیسہ تو چیزیں لینے کی ایک وسیلہ ہے, ایک مینس آف گڈز ہے, لیکن پیسے کیا انبار لگانے سے آپ مطمئن نہیں ہوں گے. اور نیور, میں پھر بتاؤں, ایک ہی سیشن میں آپ کو ساری باتیں بتا دیتا ہوں. I have never wanted to become a big man. I never wanted to become a big man. I wanted to become a better man. That's all. شکریہ سر, ہم کل اس سیشن کو دوبارہ کرتے ہیں اور اس میں ہمارا پہلے سوال یہ ہوگا. اب آپ یہ بتائیں, آپ کہاں تک, کس پوزیشن تک مطمئن ہیں؟ آپ نے بہت محنت کی, بہت دفعہ مجھے فون کیا, لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوا. آج یہ ارحم صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں یہ کل ہی آئیڈیا دیا کہ کمال بھائی میں آپ سے کوآپریٹ کروں گا, حالانکہ یہ اپنا ٹائم بھی لگا رہے ہیں, اور انہوں نے یہ لنک کا کرا ہے, کیونکہ میں اپنے گھر سے لنک لگانا چاہ رہا تھا, میرے سے ہوا نہیں. یہ ایک پروفیشنل چیز ہے نا بیٹا, آہستہ آہستہ مجھے آئے گی. اور کوئی بزرگ ہونا یا بڑا ہونا آدمی, اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہر چیز آتی ہے. جو آتی ہے وہ آتی ہے, یہ بات ہے. آپ کل انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ بتائیں نا کہ ہاؤ مچ یو آر سیٹسفائڈ ود یور ٹاسک. سر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور مجھے زندگی میں ہمیشہ اس بات کی خواہش تھی کہ مجھے کسی ایسے بڑے کی کمپنی مل سکے, یا اس کا مطلب یعنی کہ بات چیت کا موقع مل سکے, جو کہ مجھے بہت سی باتیں بتائیں جو میرے ذہن میں سوال ہیں, لیکن مجھے کوئی ان کا جواب نہیں دیتا. تو آج مجھے یہ چیز محسوس ہوئی کہ مطلب یعنی کہ جس طرح ایک بڑے ابا ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے بٹھا لیتے ہیں بچوں کو, کہتے ہیں ہاں بھائی پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو, میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا. تو یہ بہت یعنی کہ عرصہ میں نے کی ہے, اس کے بعد مجھے کوئی ایسا اس میں ایک بات جو امپورٹنٹ ہے, جی ذرا غور سے سنیے گا. میں ہر آدمی کو یہ مثال دیتا ہوں اور ریپیٹڈلی دیتا ہوں کہ دیکھیے, ایک کلاس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے جو بلیک بورڈ پہ لیکچر دیتا ہے, اور اسی کلاس میں 40 بچے ہوتے ہیں. 40 کے 40 فرسٹ نہیں آتی, 40 کے 40 پاس نہیں ہوتے. اٹ از the important thing is plug and socket. جب آپ پلگ اینڈ ساکٹ لگاتے ہیں, آپ نے اتنا اچھا سمجھا, یہ آپ کی بڑائی ہے, میری بڑائی نہیں ہے. میں تو وہ ٹیچر ہوں جو 8ویں کی 8ویں میں رہ جاؤں گا اور آپ چانسلر بن جائیں گے. میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوں جتنے آپ نے جو پک کیا نا. پک کرنا زیادہ ضروری چیز ہے. لوگ ہم یہاں پہ, اچھا ہمارے معاشرے میں بھی بڑی بڑی غلط بڑے, اب ہم ٹیچر کو اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارا, ارے بھائی اس اسٹوڈنٹ کو تو کرو جس نے محنت کر کے فرسٹ آیا اور 40 بچوں کو پیچھے چھوڑ گیا, اس کے تو پک دیکھو, اس کا تو ٹیلنٹ دیکھو. ہم اس بچے کو نہیں کہتے کہ بچے نے کتنی محنت کی آگے بڑھنے کے لیے, اور وہ اسی کلاس میں بچے فیل بھی ہو گئے, اسی کلاس میں بچہ فرسٹ بھی آ گیا, سیکنڈ بھی آیا, تھرڈ بھی آیا. تو میری یہ سب رائے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ آنکھ بند کر کے اس کو
माने या समझें, मैं कह रहा हूँ आप भी अपने अंदर की 2 आंखें खोलें और सोचें कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है। बल्कि और आपसे कहूँगा कि आज की सेशन में अगर मुझसे कोई गलतियाँ हुई हो, कोई मुझसे मिस्टेक हुई हो, तो आप उनको भी पिन पॉइंट करें कि कमाल साहब ये बात आपकी नहीं समझ में आई या ये बात गलत है। आई विल वेलकम, मैं कभी कभी बुरा नहीं मानूंगा। आप क्या है मुझे स्टैम्प पेपर लिखवा दें, आप मुझे कुछ भी कह देंगी। असल बात तो यही है, मैं ये जो चीजें बात कर रहा हूँ ये मुशाहिदा है, मेरे पास कोई इल्मियत नहीं है, मेरे माशरे के मुशाहिदे हैं। कि अभी भी कल परसों भी एक क्लिप मैंने देखा, उसमें स्टोरी ये थी, लेट गो। आप अगर किसी चीज को भुला दें और किसी चीज को माफ कर दें और किसी चीज को, इसीलिए हम अभी आपने बोला ना अंग्रेजी में ईगो, ईगो को गला काट दें। मैं कुछ भी नहीं हूँ जो कुछ भी हूँ आप देख रहे हैं वो हूँ। मुझे किसी ने, चले ये बात मैं कल बताऊंगा इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जहमत करी, आपने इतना टाइम लगाया। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, कल हम दोबारा इस नशिस्त को दोबारा करते ये हैं। बताएं कि मुझे मालूम करना है कि ये जो आपने किया है अब इसका अगला मरहला क्या होगा। आपके जो व्यूअर हैं, आपकी जो क्लाइंटेल है, उनको आप ऑन एयर करेंगे इनको? सर ये इस टाइम हम लाइव हैं, फेसबुक पर आप ये देख लाइव सकते है? हैं इसको, लिंक्डइन पर देख सकते हैं आप इसको, और मैं इसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगी। मेरी प्रोफाइल का नहीं, नाम है ये इरम कह रहा हूँ, मुश्ताक। मेरा मतलब पूछे गए है कि आप और मैंने इसको देखा और कैसे लोग देखेंगे? सर ये लाइव जा रहा है, जो लोग इस टाइम मुझे देख रहे होंगे वो इसको देख रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, ये इस टाइम जो भी बड़ी हम मेहरबानी। बातचीत कर रहे कल मैं हैं। इसी तरह 5 to 7 में मिलूंगा आपसे। जी सर, मैं 5 बजे और के वो बाद आपको एक लिंक बात भेज बता दूं, दूंगी। जिन साहब से मैंने पहले कहा था उनसे आज अगर वो कल कहेंगे तो फिर मैं आपसे एक्सक्यूज कर लूंगा। जी सर ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी शख्सियत से और आपके सवालात से, आपका मेंटल लेवल और आपकी सोच की वैल्यू पता चलती है। अल्लाह आपको, घर वालों को खुश रखे, आबाद रखे। सलाम अलैकुम। अल्लाह हाफिज। कल हम इस सिलसिले को दोबारा शुरू करेंगे और इसमें हम सबसे पहला सवाल जो सर से करेंगे वो ये करेंगे कि कौन से ऐसे 4 तरीके हैं जिनमें बिना पैसों के कारोबार कर सकते हैं। तो कल हम कौन इस सा? सिलसिले को जी सर, आप कह रहे थे ना कि कौन से आपके पास ऐसे 4 से 5 तरीके हैं जिनमें हम बिना पैसों के कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो पैसा जो है वो बाद में आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम कारोबार को शुरू कर सकते हैं। तो मैं इस सिलसिले को दोबारा सर के साथ शुरू करूँगी। इस टाइम नमाज़ का टाइम है और हम सब नमाज़ पढ़ते हैं, तो कल दोबारा आप लोगों से मिलते हैं। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।